پھر بہار عید ہے، اللہ کا احسان ہے، پر مسرت ہے مسلمان، عید کی کیا شان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دن ہے خوشی کا، عید ہے آج، ہے مومنوں کے لیے انعام، عید مبارک۔ یہ لفظ انسان کو خوش کر دیتا ہے، موڈ پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ ویسے تو مختلف لوگوں کے مختلف سوچیں ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ عید کے لفظ کے ساتھ نت نئے تحفے، عیدی پکوان، کھانے، ملنا، دعوت، یہ سب ذہن میں آتا ہے۔ Eid al-Fitr is one of the biggest festival of Muslims across the globe. عید الفطر کو پوری دنیا میں مسلمان سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے زیادہ ہے۔ And it's actually a socialization. یہ ایک ملنے کا تہوار سمجھا جاتا ہے جس میں رشتہ دار، دوست، احباب ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ Though we have ushered in a digital age، بلا شبہ آج کا زمانہ بڑا بدل چکا ہے، ہم ایک ڈیجیٹل ایج میں موجود ہیں جہاں ہمارے پاس سوشل میڈیا، ویب سائٹس، انٹرنیٹ اور میڈیا کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، لیکن یہ فیس ٹو فیس ملنا، ایک دوسرے سے جا کے ملاقات کرنا، ہاتھ ملانا، اس کی اہمیت، اس کی چاشنی شاید رہتی دنیا تک برقرار رہے گی۔ ایک بڑا تھاٹ پرووکنگ جملہ بولا جاتا ہے، یعنی جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور وہ ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو خوشی ہو یا غمی، کوئی بھی معاملہ زندگی کا ہو، یقیناً اس نے گزر جانا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کریں۔ تو دن عید کے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں آج دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن اور پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران قبلہ حاجی شاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ کیسے ہیں حضور آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ یہاں پر میں اپنی گفتگو کا انداز اور آغاز اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، عید کے دن ظاہری بات ہے خوشی کا سما ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان اپنے کلچر، اپنی ثقافت کے لحاظ سے خوشی مناتے ہیں۔ اور عید سے پہلے اگر پری عید دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے 30 دن یا 29 دن ہم نے گزارے، اور ان دنوں کے اندر عبادت کا ذوق شوق بھی بڑھ جاتا ہے، تراویح کی صورت میں اور سحری افطار کی صورت کے اندر، اور پھر مختلف اور عبادات ہوتی ہیں، لوگوں کا رجحان مسجد کی طرف ہو جاتا ہے۔ پھر فوراً عید آتی ہے تو عید کے لیے کپڑے خریدے گئے، عید کے دن صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور پھر سب سے ملنا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو بڑی عید آئے گی، اس میں جانور کی خریداری ہوگی، عید کی نماز۔ اور حضور عام طور پہ وہ مسلمان جو اتنے پریکٹسنگ نہیں ہوتے، اتنے زیادہ باعمل بظاہر نہیں بھی ہوتے، وہ بھی یہ سب کام کرتے نظر آتے ہیں۔ تو بلا شبہ اگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کیے جائیں تو اس میں ثواب بھی ہے۔ تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ انسان یہ جو خوشی کے لمحات گزار رہا ہے اور جو عید گزار رہا ہے، ہمارے پیش نظر کیا چیز ہونی چاہیے؟ دیکھیں، خوشی ہے، غمی ہے، سفر ہے، حضر ہے۔ سفر تو سمجھتے ہیں سب، حضر مینز گھر میں ہونا۔ ہم اپنوں میں ہیں، پرایوں میں ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، جو بھی حال ہے، ہمیں محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ان کے رب عز و جل کے جو احکامات ہمیں بذریعہ قرآن پاک ہمیں ملے، ہمیں عطا ہوئے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، اسلاف کے ذریعے، پیر و مرشد کے ذریعے، علماء کے ذریعے، علماء کی تقاریر اور کتب کے ذریعے پہنچے، ہم اس کو فالو کریں اور اس کو نہ بھولیں۔ یعنی اللہ رسول کو نہ بھولیں، اپنی اوقات کو نہ بھولیں، اپنی موت کو نہ بھولیں۔ کیونکہ خوشی میں عام طور پر یہ ہوتا ہے، امید ہے آپ کا بھی تجربہ ہوگا اور مدنی چینل کے ناظرین کا بھی ہوگا، خوشی کے دنوں میں گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ شیطان وہ سپر ایکٹیو ہو جاتا ہے، استغفر اللہ، کہ پہلے میں قید تھا، مثلا عید کا دن آیا کہ بھی ایک مہینہ قید میں رہا ہوں،
تو اس نے بھی داڑھی بڑھا لی, اس نے نماز کی نیت کر لی, اس نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا, یہ دعوت اسلامی والوں سے آن لائن کورسز کرتا رہا, اللہ چھوڑوں گا نہیں. اور پھر وہ نت نئے انداز سے, دیکھیں خوشی کس کی طرف سے؟ اللہ رسول کی طرف سے. اچھا اگر صحت نہ ہو تو آپ خوشی کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے. بیمار کی کیا خوشی ہے؟ ہائے ہائے ہائے, وہ کیا خوشی ہے؟ ٹانگ ٹوٹی ہوئی کیا خوشی ہے؟ نزا کا عالم تاری ہے, وینٹیلیٹر پر ہے, اس کی کیا خوشی؟ اچھا اللہ نے آپ کو ہمیں صحت دی تو خوشی منا رہے ہیں نا, اس رب کا شکر ادا کریں جس نے صحت دی. اچھا ہم جو پکوان پکا رہے ہیں کھا رہے ہیں یہ اللہ کا دیا ہو, بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں, اولاد کس نے دی؟ اللہ نے دی. تو اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے. خوشی منائیں, اچھی بات ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں نا, بعض ہمارے ہاں ایک تقسیم کی جاتی ہے, یہ مذہبی ہے, یہ دنیا دار ہے. تو جو مسلمان ہے نا وہ مذہبی ہوتا ہے. دیکھیں کہ ایسا ہے کہ کوئی رمضان گزرنے سے پہلے عید منا لے, جب تک وہ ہلال عید کا شوال کے چاند کا اعلان نہیں ہوگا, کنفرم نہیں ہوگا, کوئی مسلمان دنیا کے کسی کونے میں عید نہیں منائے گا. مذہبی تہوار ہوا نہیں ہوا, یہ مذہب ہے نا, یہ دین ہے, یہ دنیا نہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ استغفر اللہ, ہماری دینی تربیت وہ نہیں ہے جو چاہیے. حضور یہ ہوا کہ عید کا دن ہو تو ہمیں رب تعالیٰ کی یاد میں ہی اس کو بسر کرنا چاہیے, اور خوشی بھی یوں کریں کہ اس سے رب راضی ہو جائے. ظاہر دیکھیں, جب ہم نے اپنے لیے اسلام پسند کیا, ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اسلام ہی دین ہے, بقیہ جہنم کے راستے. ایک ہی راستہ ہے جو رب کی رضا کی طرف لے کے جانے والا ہے, جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا ہے, جو جنت کی دائمی نعمتوں کا سبب بنے گا, وہ ہے دین. صرف اپنانا نہیں, یعنی صرف زبان سے اقرار نہیں, بلکہ دل تصدیق کرے, قلب اور قالب, یعنی ہماری باڈی پر اس کا نفاذ بھی ہو. وہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے, تو پھر اپناتے کیوں نہیں بھائی؟ میں مسلمان ہوں اس لیے دین بہت اچھا ہے. بھائی میں مسلمان ہوں, اللہ کا شکر ہے, دین ہے یہ اچھا, تو پورا اس کو اپنائیں. اب عید پر دیکھیں کہ ہمیں ہماری شریعت نے عید کے دن خوشی منانے کا, دیکھو اسلام میں مستحب ہے تو منائیں خوشیاں, لیکن نمازیں چھوڑ دینا اور وہ کام کرنا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی, تو عقل مندی نہیں. حضور یہاں پر جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا ماشاءاللہ, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عید کے دن اپنی والدہ سے, بالخصوص عید کی نماز کے بعد لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جا کے والدہ سے ملاقات کریں, والدہ سے پیار لیں, اور عیدی بچے لیتے ہیں والدہ سے, والد صاحب بھی شفقت فرماتے ہیں, پھر خاندان والے مل کر بیٹھتے ہیں. عام طور پہ ایک ٹرینڈ یہ بھی ہوتا ہے جو بہت اچھا ہے کہ بھائی اپنی بہنوں کو وش کرتے ہیں, فون کرتے ہیں, یا ملاقات کا ذہن ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ قریبی رشتہ داروں سے تعلق بڑھتا ہے اور اس پہ زیادہ ثواب ہوتا ہے. حضور یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے, اور میں بھی بڑا کیوریس ہوں کہ آپ اچھا آپ کی بات معذرت, جی جی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, جی آپ عید کے دن کیسے ملیں گے؟ آپ کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا, کیا کریں؟ تو میں یہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اس سلسلے کے توسط سے کہ اپنے جو والدین زندہ ہیں تو شکر ادا کریں, ان کی خدمت کریں, دستبوسی کریں, ان کے ہاتھ پاؤں چومیں, ان کو راضی کریں شریعت کے دائرے میں رہ کر. اگر فوت ہو گئے ان کی قبر پر جائیں. اب میرے والدین کے مزارات نواب شاہ میں ہیں, اب میں فیصل آباد میں ہوں, تو جانا اتنا آسان نہیں ہے, تو چلے میں بیٹھ کر عید کے دن ان کی فاتحہ خوانی کروں, ان کے لیے دعا کروں, رب کی بارگاہ میں گڑاؤں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یا اللہ تو میرے ماں باپ پر رحم فرما, انہوں نے بچپن پر مجھ پر رحم فرما. تو ماں باپ بھولنے والے ہیں؟ بالکل. وہ چلے گئے دنیا سے, ہمارا وجود ان کی وجہ سے تو ہے, ہم ان کو بھول جائیں. یہ کیسی اولاد ہے خوشی میں ماں باپ کو بھول جائے, کیوں بھول جائے؟ اللہ نصیب فرمائے. تو اپنے جو عزیز و اقربا ہیں, اپنے پیارے ہیں, ان کو عید کے دن یاد رکھیں. اچھا عید کے دن تو ہم نے خوشی منانی ہے, نئے کپڑے پہننے, کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے. تو بہن کو, بیٹی کو, دوست کو, غریب رشتہ داروں کو یہ پہلے دے نا, جبھی تو وہ انتظام کریں گے. عین عید کے دن کیسے انتظام کریں گے؟ بھی آج عید کا تیسرا دن ہے, تو اب خیر جب جاگے ہوا سویرا, اب بھی اگر نہیں کیا تو
خیر ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے. مناسب انداز آپ نے بہت پیاری توجہ دلائی کہ obviously ہر ایک کے گھر کے حالات بھی ایک جیسے نہیں ہوتے, اور بہنوں کے حالات بھائی جانتے ہیں, بیٹیوں کے حالات والدین جانتے ہیں, اور عام طور پہ مائیں تو پہلے جا کے 10 دن حضور کام کراتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر رمضان میں ہی, بلکہ دیکھیں نا کہ صحابہ کرام کا, ہمارے بزرگوں کا یہ انداز رہا کہ اپنے پیاروں, اپنے چاہنے والوں اور غریب مسلمانوں کو یہ رمضان سے پہلے اس کی مدد کرتے تھے کہ رمضان میں سحری, افطاری اور یہ سلسلے کرنے اس کے ان کے کام ہے, اور عید کے لیے تو پھر خاص وہ ہے نا. حضور یہاں پر ایک اور چیز مدری چینل کے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے, اور میری بڑی کیوریوسٹی ہے. آپ نے فرمایا پہلے نواب شاہ میں تھے, غازی بات ہے کافی عیدیں آپ کی اپنی والدین کی شفقتوں میں, ان کی صحبت میں گزری ہوں گی بھائیوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد آپ کی ہجرت ہوئی فیصل آباد میں, پھر مدنی چینل آ گیا. کچھ ایسا بھی ہمیں ارشاد فرمایا آپ کی عیدیں کیسی گزرتی تھیں, اور بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد جو پہلی عید آپ کی تھی, اس حوالے سے کچھ ہمیں گائیڈ کریں, کچھ رہنمائی کریں. ہمیں مدنی پھول بھی ملیں گے, کچھ ترغیب کا سامان بھی ہوگا. تو امیر اہل سنت کا کرم ہے, ان کی عنایت ہے کہ میں 16-17 سال کی عمر میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. سمجھیں کہ یہی ایج ہوتی ہے کہ انسان الٹے سیدھے کاموں میں پڑتا ہے. یعنی آج کل تقریباً فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میٹرک کے بعد. میں میٹرک میں تھا یا فرسٹ ایئر وغیرہ اس میں تھا, تو مدنی ماحول سے الحمدللہ وابستہ ہو گیا تھا. اب جیسا وابستہ ہونے کا حق ہے تو میں ابھی تک نہیں ہو سکا, اور خواہش ہے کہ ہو جاؤں, میرا پیر مجھ سے راضی ہو جائے. تو عید کے دن ہمارے والدین حیات تھے, ہم چھوٹے چھوٹے تھے, تو ہم 5 بھائی ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی لباس پہن کر, ہمارے والد صاحب سلوا کے دیتے تھے ظاہر, تو ہم پھر رشتہ داروں کے ہاں ملنے جاتے تھے. ماشاءاللہ. اور اللہ کا بڑا کرم ہے, پنجتن پاک کا صدقہ ہے, ہم 5 بھائی, میرے 5 بیٹے, اور میرے بچوں کے جو ماموں ہیں وہ بھی 5. پنجتن پاک کا صدقہ. اچھا, عید کے دن الحمدللہ مدنی ماحول میسر آ گیا تھا. جب میں نے آپ کو بتایا 16-17 سال کی عمر میں, تو شروع میں امامے پر استقامت نہیں تھی. اس وقت نا براؤن امامہ پہنا جاتا تھا, مگر عید کے دن الحمدللہ میرے رب کا کرم ہے کہ میرا ذہن ہوتا تھا کہ میں امامہ ضرور پہنوں گا. وجہ کہ عید کے دن لوگ نت نئے فیشن اور انداز اپناتے ہیں جس کو وہ پسند کرتے ہیں, جو ان کا فیوریٹ. تو مجھے تو اپنے نبی سے پیار, سبحان اللہ, مجھے میرے نبی کی سنت سے پیار. تو میرے نبی کا جو لباس ہے, دیکھو لباس کے 3 حصے ہیں. لباس صرف وہ کرتا شلوار یا یہی نہیں ہے, امامہ بھی لباس کا حصہ ہے. تو کپڑے تو پورے ہی پہنیں گے نا بھائی, ورنہ بے حیائی ہوگی نا. صحیح ہے. یہ ہمارا تہائی لباس ہے. تو الحمدللہ عید کے دن میں با اہتمام امامہ شریف ضرور پہنتا تھا, اور اللہ کا کرم ہے. اور عید میرے لیے یوں بھی ایک یادگار ہے, عید الفطر, کہ ہم نے نواب شاہ میں پہلی بار اعتکاف کیا تھا. کراچی سے ایک سید صاحب تشریف لائے تھے, اب مجھے پتہ نہیں, غلام محی الدین شاہ صاحب, اس وقت بھی بزرگ تھے, امکان تو بہت کم ہے کہ وہ حیات ہوں, اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. انہوں نے اعتکاف کروایا, اور ان کی برکت سے پھر عید کے دن کراچی جا کر شہید مسجد کے اوپر, ایک تو وہ گراؤنڈ فلور نا, اس کے پہلی جو اسٹوری ہے, وہاں امیر اہل سنت سے ہم نے بیعت ہونے کا شرف حاصل. یعنی عید کے دن آپ بیعت ہوئے. الحمدللہ. حضور یہ سمجھ نہیں آئی, عید کے دن آپ نواب شاہ کے رہنے والے تھے اور آپ کراچی چلے گئے. عید کے دن تو سب گھروں میں رہتے ہیں. نہیں, گھومتے پھرتے بھی ہیں, جھولے بھی جھولتے, تو وہ گاڑیوں میں جا کر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے پاس بھی جاتے ہیں, تھیٹروں میں بھی جاتے ہوں گے, اور فلمیں بھی دیکھتے ہیں, اور یہ سی پوائنٹ پر بھی جاتے ہوں گے, دریاؤں پر بھی جاتے ہیں, باغوں میں بھی جاتے ہیں. عید ہے, الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے نا. اللہ کی سمجھیں کہ یہ رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. عید کے دن رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. اب اس کی رحمت, ہمارے رب, ہمارے مالک, ہمارے مولا, ہمارا خالق, ہمیں پیدا کرنے والا, ہمیں نعمتیں دینے والا, اب اس کی رحمت مزید ہو رہی ہے, اور ہم اس کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو خود زحمت میں ڈال رہے ہیں. بہرحال عید کے دن لوگ گھومتے پھرتے وہ کرتے ہیں, نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. اور بدقسمتی کے ساتھ بعض جو رمضانی ہوتے ہیں نا, رمضانی مراد وہ جو رمضان میں نماز پڑھتے ہیں. خیر اچھا کام ہے کہ رمضان میں تو پڑھتے ہیں, بعد میں بھی پڑھنی چاہیے. اچھا, عید کی نماز میں رش کتنا,
اور عید کی نماز کے بعد ظہر کی نماز ہے، اس میں کتنا؟ عید کی نماز واجب ہے، ظہر کی نماز فرض ہے، عید کے دن بھی عصر بھی فرض ہے، مغرب بھی فرض ہے، عشاء بھی فرض ہے۔ تو بہرحال وہ انہوں نے سید صاحب نے ذہن بنایا، تو پھر ہم کراچی جا کر امیر اہل سنت سے بیعت کا شرف حاصل کیا تھا الحمدللہ۔ یہ حضور کس سن کی بات ہوگی؟ بہت وہی جب آپ 16-17 سال کے تھے؟ یہ مدنی ماحول میں آنے کے 2 سال یا شاید 3 سال ہوں، اس کے بعد میں فوراً بیعت نہیں ہوا تھا، بعد میں ہوا۔ حضور یہ آپ کی زندگی کی جتنی بھی عیدیں گزری، ظاہری بات ہے جب سے آپ نے ہوش سنبھالا تب کی انسان کو یادیں باقی رہتی ہیں، کچھ تو ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے جس کی اتنی یاد نہیں ہوتی۔ تو آپ کس عید کو یادگار ترین عید سمجھتے ہیں کہ وہ عید آپ کی ایسی گزری جو تھوڑی سی ہٹ کے تھی، یا اس میں کوئی ایسا کام ہوا، کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، یہ امیر علیہ سنت کا فیضان، یہ سوچ آپ غلامان مصطفیٰ کو ڈلیور کر رہے ہیں، یہ سوچ تھی ہے۔ تو تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ اور بعض عاشقوں کا یہ ہوتا ہے، اللہ کرے ہم بھی عاشق رسول بن جائیں، آج ہے عید دا دہوار میں مدینے ہو وہاں، سرائکی کلام ہے، مجھے پورا آتا نہیں کہ نہیں، آج عید کا دن ہے، کاش میں مدینے ہوتا تو پھر عید ہوتی۔ اور مدنی ماحول کی برکت سے دیکھیں یہ ذہن، ہم اعتکاف الحمدللہ مدنی ماحول میں جب سے وہ وابستگی ہوئی، ہر سال اعتکاف ہوا، اللہ کے چند سال ایسے گزرے جس کے اندر ہم مختلف اعتکاف میں جاتے تھے تنظیمی حکمت کے پیش نظر۔ لاہور میں بھی ہوا تھا ایک ماہ کا، ابھی تو شروعاتی تو اعتکاف ختم ہوتے ہی اب وہ سارے اعتکاف والوں کو قافلے کی دعوت، قافلے میں چلے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے عید کے دن نا، تو بندہ مزید لینے کی کوشش کرے نا، تو چاند رات کو قافلے۔ اب مجھے الحمدللہ فیصل آباد آنے کے بعد یہ سعادت ہر سال ملتی ہے کہ میں عید کی نماز کا خطبہ، پہلے نماز بھی پڑھاتا تھا، اور نواز شاہ میں بھی مجھے سعادت ملی عید کی نماز پڑھانے کی۔ ہمارے امام صاحب چلے گئے تھے جب نئے نئے مدنی ماحول میں آئے تھے، تو اس وقت وہ عید کی نماز، اس وقت ہم مائک یوز نہیں کرتے تھے، تو بڑا ڈر لگا ہوا تھا، کیونکہ وہ ہمارا ذہن تھا کہ بھئی بغیر مائک کے پڑھائیں گے، تو نمازی تو نیچے بھی اوپر بھی، مگر الحمدللہ آواز سب تک پہنچ گئی، خیر سے عید کی نماز ہو گئی۔ تو عید کے دن مدنی قافلوں میں سفر، یہ ذہن دیتے تھے کہ بھئی قافلے میں چلیں، آقا کی دید ہوگی تو عید ہو۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ عید کے 3 دن کئی سال میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ روٹین رہی کہ ہم قافلے میں گزارتے تھے۔ عید کی نماز پڑھ لی، اب مدنی قافلے میں گوجرا ایک بار ہم گئے تھے، ایک بار چنیوٹ جانا یاد، ایک بار رائمنڈ بھی 3 دن کے مدنی قافلے میں عید کے دن گئے تھے الحمدللہ۔ حضور ایسے کئی واقعات بھی ہیں الحمدللہ، مدنی بہاریں ہیں کہ جو واقعی قافلے میں جاتا ہے، مدنی قافلے میں سفر کرتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دید، ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ کئی مدنی بہار ہیں، ایک نہیں کئی مدنی بہار ہیں الحمدللہ۔ اور حقیقت تو یہ ہے، وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام ہے، مجھے وہ اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا، اپنے پیاروں سے ملیں تو وہی عید ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرے نبی سے میرا پیارا کون ہے بڑھ کر؟ تو ہماری جان ہے نا، ایمان کی جان ہے وہ، تو ان کے صدقے ایمان، قرآن، رمضان سب کچھ انہی کے صدقے میں ہے۔ تو وہ زیارت کروائیں، جلوہ دکھائیں، اپنے پاس بلائیں، بقی میں سلائیں، عید ہی عید ہے۔ اور اسی طرح اپنے پیاروں سے، اپنے والدین سے، اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے صلہ رحمی، یعنی جو خونی رشتے ہیں، ان سے ملنا، جب ملیں عید مبارک ہی ہے بھائی۔ اب وہ نادان ہے کہ جو عید کے دن بھی روٹھے بیٹھے رہتے، کہ ارے خالہ ہے بھائی، کوئی بات نہیں یار، تھوڑا نیما ہو جاؤ بھائی، تھوڑا جھک جاؤ۔ اللہ تواضع کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، تو کیا اللہ کی بارگاہ میں آپ پسندیدہ نہیں ہونا چاہتے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، کیا رسول پاک کی بارگاہ میں آپ پسندیدہ نہیں ہونا چاہتے؟ کیا چاہتے ہیں آپ بھائی؟ دنیا کب تک؟ تو خالہ ناراض ہے، جا کے راضی کریں، کوئی اور قریبی رشتہ دار ناراض ہے، جا کر راضی کر لیں، اور چلو جی عید کے دن نہیں کر سکے تو ابھی کر لو بھائی۔ یعنی حضور یہ عید کے دن کو اس کام کے لیے بھی ہم ایک بہانہ بن گیا، اور ایک موقع آ گیا ایسا۔ الحمدللہ نگران شورا
حضرت محمد عمران اتاری مدظل علی اللہ ان کے علم و عمل میں برکت دے، آمین۔ انہوں نے تحریک چلائی جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، عید کو اپنے پیرنٹس کو کال کریں، امی جمعہ مبارک، ابو جمعہ مبارک، قریب ہے تو خود جا کے مل لیں، دور ہے تو کال کریں، خالہ جمعہ مبارک، چچا، انکل عید جمعہ مبارک، تائی جان جمعہ مبارک، پھپھو جمعہ مبارک، اپنے کزنس کو، اپنے دوستوں کو ایک محبت، تو ملانے کے لیے آیا ہے، جدائی ڈالنے کے لیے نہیں آیا نا، تو محبتیں اسلام ہمیں سکھاتا حضور ہے۔ یہاں پر ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک ہوتا ہے کاپی پیسٹ کرنا، وہ جو میسج آیا ہوا وہ دیتے جائیں ہر ایک کو پیسٹ کر کے واٹس ایپ پر اور میسج پر، جبکہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ خاص طور پہ کیا جائے۔ تو آپ کو پتہ نہیں میں میسج کر رہا ہوں سب کو، براڈ کاسٹ میں نے سب کو بھیج دیا، آپ کو اندازہ نہیں ہو بالکل جاتا؟ مجھے اندازہ نہیں ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا۔ یہ بات کیا نا، جیسے تعلق دیکھیے، اب امیر علیہ سنت کے اب کروڑوں چاہنے والے، ایک انار 100 بیمار نہیں، 1000 کروڑ بیمار ہیں، تو آپ کے تو اتنے چاہنے والے، ان کا معاملہ اور ہے کہ وہ فیس بک پر، مدنی چینل پر مبارکباد دیں گے تو وہ وائس میسج کے ذریعے، جی وائس میسج سے دیں، نگران شورا، اور جو ایسے ہیں لوگ کہ جن کے اتنے سارے چاہنے والے رابطے میں لوگ ہیں، ان کا معاملہ اور ہے، آپ کا ہمارا کیا ہے؟ اچھا چلیں، اگر ہیں بھی لاکھوں تو لاکھوں خالہ تو نہیں ہے نا بھائی، خالہ تو ایک ہے، دو ہوں گی بھائی، کتنی ہوں گی بھائی، پھپھی کتنی ہوں گی بھائی، پریفرنس لسٹ تو موجود ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ دیکھیں ماموں ہے، تایا ہے، کتنی قریبی رشتے، نانی ہے، اور آپ کی دادی ہے بھی آپ کی ہے یار، اس کو یاد تو رکھیں۔ یعنی ابھی بھی اگر مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح رکن شورا نے ہمیں ہماری توجہ دلائی کہ ابھی بھی اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہو تو ضرور بالضرور آج بھی ان سے رابطہ کیجئے، عید مبارک کہیے۔ اور جس طرح حضور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن کے اندر یہ ملنا اور یہ اس طرح سے اگر کوئی ایسے معاملات ہیں آگے بڑھ کے خود تواضع کرنی چاہیے تاکہ دل میں وہ بات ہو، اور اگلا اگر بڑا ہے عمر میں تو وہ اس چیز کو زیادہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اور اگر وہ ایکسیپٹ نہ کرے تو حضور پھر کیا رویہ ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پہ آپ نے تو تواضع کر لی لیکن وہ حضرت وہیں پر موجود ہے۔ میں نے تواضع کس کے لیے کی؟ آپ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اللہ پھر مجھے کیا، آپ اس کا رسپانس دیں نہ دیں، اچھا برا جو بھی کریں آپ، ناراض رشتے دار کو صدقہ دینا افضل ہے۔ ایک تو ایک ہے جی وہ راضی ہے، خوش ہے، جو ناراض ہے اس کو آپ ترجیح دیں نا۔ اچھا آپ نے مجھ سے یہ تو پوچھا نہیں کہ عیدی کتنی ملتی تھی؟ حضور نظر آ رہا تھا، ابھی تو ہم ملنے جلنے میں لگے ہوئے تھے۔ حضور یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ عید کے اندر تو پکوان اور کھانے وغیرہ بہت پکائے جاتے ہیں، خاص طور پہ مرد جب عید پڑھنے جاتے ہیں واپس آتے تو گھر میں دسترخوان سجا ہوتا ہے، تو آپ آج کل جو عید گزری اس میں آپ کی کیا پسند ہوتی ہے؟ کوئی خاص پکوان اپنی پسند کا پکواتے ہیں آپ؟ اور بچپن میں آپ والدہ سے کیا اصرار کیا کرتے تھے، اپنے بڑوں سے جو گھر میں پکانے والے تھے ان سے کیا اصرار کرتے تھے کہ خاص چیز کون سی پکائی جائے؟ کوئی اصرار یاد نہیں، الحمدللہ جو مل گیا ٹھیک ہے، اور اب بھی الحمدللہ میں یہی انداز رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب عمر کا تقاضا ہے کہ امیر علیہ سنت کی تربیت بھی ہے کہ سبزیاں اور پھل وغیرہ تو یہ آسان رہتا ہے، کھانا اور نبھانا، بعد میں اس کو ہضم کرنا، تو اس کا وہ ہوتا ہے۔ اور عید کے دن اگر کوئی تجزیہ کیا جائے نا، آپ تو تجزیہ کرتے رہتے ہیں، کتنے لوگ ہاسپٹل میں یہ کھانے کی بے احتیاطی کی وجہ سے جاتے ہوں گے۔ ایک بقرعید کے بعد تو مجھے کسی نے پڑھایا تھا یا کیا، میں نے میل دیکھی تھی کیا، ایک کسی نے تجزیہ کیا تھا، اتنے افراد بقرعید کے بعد ہاسپٹل پہنچ گئے، اور بعض تو یہ کہ کچا گوشت پوری طرح پکا نہیں، ہرس کھانے کی، اور بعض وہ ہڈیاں ہی کھا گئے، پوری طرح سے اس کو وہ ہڈیوں سمیت کھا کر بیچارے ہاسپٹل پہنچ گئے، بعض کے گلے میں پھنس گئے ہڈیاں، یہ ارے کیا ہو گیا بھائی، عید کا دن تو کھائے جاؤ بھائی، جتنا ہے اتنا ہی کھاؤ نا بھائی، نارمل رہے یار، اللہ خیر کرے۔ یعنی ابھی جس مالک نے دیا ہے بعد میں وہی مالک ہے، وہی دے گا، جب تک زندہ ہے رزق ملے گا۔ حضور ویسے چھوٹی عید کے اوپر عام طور پر میٹھے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، جی یعنی سوئیاں ہم میٹھی عید کہتے ہیں، میٹھی کہتے ہیں اسی لیے۔ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میٹھی عید پر کھجوریں تناول فرما کر تشریف لے جاتے تھے، اور بقرعید پر عید کی نماز کے بعد تناول فرماتے تھے، اور یہ بھی غالباً مجھے پڑھنا یاد آ رہا ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے تناول فرماتے تھے، تو اس لیے اس کو شاید وہ گوشت کی عید
یہ میٹھی عید ہے۔ حضور جب آپ نوابشاہ میں تھے تو جب آپ نماز عید پڑھتے تھے جاتے تھے تو وہاں پر جو ملنے کی کیفیت ہوا کرتی تھی لوگوں کی، خاص طور پر جب آپ مدنی ماحول میں آ گئے، ذمہ داری ملی، اور بالخصوص اب بھی جو آپ کے بچپن کے دوست ہیں یا جب آپ وہاں تھے ان کے ساتھ عید کا کوئی معاملہ ایسا ہو جو آپ کو یاد ہو، کیا بہت دیر لگ جاتی تھی گلے ملتے ہوئے گھر واپس آتے ہوئے؟ کیونکہ عام طور پہ دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان سے ملنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کم از کم عید کے دن یہ نیکی تو کر ہی لیں کہ اس نیک آدمی سے مل لیں، ماشاءاللہ۔ تو ایسا بھی ہوتا تھا، اور وہ دوست اب بھی عید مبارک کہتے ہیں، آپ ان کو یاد رکھتے ہوں گے عید پہ؟ اب تو دن رات اپنے تنظیمی ذمہ داران سے رابطے واسطے ہوتے ہیں، عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ اور ان دنوں وہ چونکہ میں جب فیصل آباد آیا تھا 1991 میں 1 فروری، تو میری کوئی بڑی تنظیمی ذمہ داری نہیں تھی اچھا کہ لوگ مجھ سے ملیں اور یوں ہو ایسا ہو، نہیں تھا۔ یہاں الحمدللہ فیصل آباد آنے کے بعد یہاں فیضان مدینہ فیصل آباد میں عید کی نماز پڑھانے کا سال ہر سال سے شرف حاصل رہا۔ اب خطبہ پڑھنے کی سعادت ہوتی ہے، تو پہلے وہ حفاظتی امور کے معاملات نہیں تھے تو مسجد کے اندر ہی لوگوں سے دیر تک ملتے رہتے تھے الحمدللہ۔ اور پھر اب یہ معمول ہے، چونکہ وہ رمضان مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، یہ ہم کلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ 300 بار پڑھنے کا، اور پھر اسلام بھائی وہ کچھ کر لیتے میٹھا وغیرہ تو اسلام وہ کھلاتے ہیں، کچھ وہ امیر علیہ سنت کی طرف سے عیدی کے نوٹ مل جاتے ہیں تو اسلام بھائیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب تو یہ سلسلہ ہے، عید کا انداز ہے۔ اچھا حضور، جو ہماری بڑی عمر کے لوگ ہیں نا، کبھی کوئی ملتے ہیں، جس طرح والد صاحب بتایا کرتے تھے، اور بھی جو بزرگ افراد ہوتے ہیں، میرے ماموں ہیں بڑے، وہ بھی ارشاد فرماتے تھے، اور والدہ بھی ویسے ہی تذکرہ چل جاتا ہے کہ جی ہم جو تھے نا جب ہم چھوٹے تھے تو وہ 4 آنے کی 8 آنے کی اتنی آٹا آتا تھا تو اتنا کچھ آتا تھا، ظاہر بات ہے وہ اور دور تھا، یہ اور دور ہے۔ تو اس وقت جب آپ کی کم عمری تھی اور والدہ کے ساتھ، والد محترم کے ساتھ اب عید مناتے تھے، تو اس وقت آپ کو کتنی عیدی ملتی تھی، اور اب آپ اپنے بچوں کو کتنی عیدی دیتے؟ 1 روپیہ ملتا تھا، اب اس کا نوٹ بھی نہیں ہوگا، اب تو سکہ ہو گیا اس کا بھی۔ وہ ویسے اسکول جب ہم 5th کلاس سے پہلے کا تو اتنا یاد نہیں آ رہا، 4th یا 3 کا کچھ یاد ہوگا، ہمیں وہ 6 آنے یا 4 آنے ملتے تھے، وہ ہماری وہ خرچی ہوتی تھی۔ عید کے دن 1 روپیہ مل جاتا۔ تو حضور 1 روپے سے آپ کیا کرتے تھے؟ کیا ایک تو ہوتا ہے نا بچے، ایک تو پہلے دیکھتے ہیں دوسرے نے کیا خریدا ہے، پھر اس کے ساتھ جاتے ہیں کس دکان سے خریدا ہے، اور پیسے جمع کرنے کا بھی ہوتا ہے، بار بار نوٹ گن رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس نے یہ دیا، اس نے یہ دیا۔ تو آپ کا کیا شوق ہوتا تھا، کیا چیز دی جائے، کدھر جائیں آپ؟ خاص کچھ اب یاد نہیں آ رہا، ویسی وہ بازار سے کوئی چیز لے کر کچھ کھا لی، اور یہ اس طرح کا کچھ ہوتا ہوگا۔ حضور ابھی بہت سے بچوں کی جو ہیں جیبیں ہو سکتا ہے ابھی تک بھری ہوں، آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ تیسرا دن ہے کہ ابھی جو پیسے اکٹھے ہوئے اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں پیسوں کا تو چارم ہے، بڑا بزنس مین ہو یا چھوٹا بچہ ہو، نوٹ دیکھ کے تو اس کا ایک دم سے رجحان بدل جاتا ہے۔ کیا فرمائیں گے، کیا کیا جائے اپنی عیدی کے ساتھ؟ بچوں کے پاس عیدی جمع ہو جاتی ہے تو یہ بچوں کا حق ہے، ماں باپ کو تصرف نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو دے کر گئے تو وہی مالک ہے۔ نابالغ ہے بچی بچہ تو اس کی ملک ہے، تو جو اس کا سرپرست ہے، عام طور پر والد صاحب جیسے ہیں، وہ اسی پر خرچ کر سکتے ہیں۔ تو بچوں سے نا بڑے پیار سے ان کو سمجھا کر اس سے لے لینی چاہیے، ورنہ وہ اٹ پٹانگ چیزیں کھائے گا اور بعد میں اگلے دن ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ تو یک ٹھنڈی بوتلیں، تلی ہوئی چیزیں اور ناقص چیزیں، کیا بازار کا حساب ہوتا ہے؟ بازار والے جو جس کو اچھا کہہ کر بناتے ہیں نا وہ بھی اچھا نہیں ہوتا عام طور پر۔ تو گھر کی چیزیں وہ کھائیں اور بچوں کو پہلا پھسلا کر ان سے لے کر وہ انہی پر وہ خرچ کریں۔ جی وہ والدین انہی پر خرچ کریں، وہ ان کی مرضی بے شک نہ ہو بچوں کی، یہ جو تصرف آپ نے فرمایا نابالغ ہے نا، چھوٹے چیزیں۔ ہاں یہ ہے کہ اس کی کوئی پسندیدہ چیز وہ اس کا مطالبہ کر رہا ہے اور اس کے حق میں بھی بہتر ہے، کوئی ہر چیز اس پر خرچ کریں۔ یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین جو رکن شورا نے ایک بات ارشاد فرمائی اس کو میں ایڈ کروں گا کہ یہ سرکاری طور پر بھی بہت سے تجزیات ہوئے اور اس میں ہمارے سامنے جو رپورٹس آئیں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایسی چیزیں جو بازاروں میں پکائی گئیں، کبھی کبھار تیل بہت پرانا تھا جو کہ کارسینوجنز یعنی کینسر کا باعث بھی ہو سکتا ہے، اور انتہائی غیر معیاری چیزیں جو یہ بچے کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان میں گیسٹرنٹائٹس یعنی پیٹ کی خرابی،
ڈائریا اور بھی دیگر بیماریاں جن میں گلا خراب ہونا، فرنجائٹس وغیرہ شامل ہے، ایسی شکایات ملتی ہیں۔ اور پھر ظاہری بات ہے بچوں کے پاس پیسہ آتا ہے، فضول خرچی کی وہ عادت بھی پڑ سکتی ہے، اور وہ پیسہ تو ختم ہو جائے گا، بار بار تو آئے گا بھی نہیں۔ باقی اگر سیونگ کی بھی عادت ان کو ڈالی جائے اور ماں باپ ان سے لے کر ان کو سمجھائیں اور گھر میں وہ چیزیں پکا کے دیں۔ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے والدین بالخصوص والدہ یہ بھی اعتراض کرتے ملتی ہیں، یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بچے کھا نہیں رہے جو غذائیت بھری چیزیں ہیں، تو آپ تھوڑا سا مینیو تبدیل کر لیں، تھوڑا طریقہ کار تبدیل کر لیں۔ بچے اگر پھلوں کی چاٹ نہیں کھا رہے شوق سے، تو آپ تھوڑا میتھڈ اس کا تبدیل کر لیں۔ آج کل تو کتنا کچھ ایسا آ گیا ہے کہ نئے نئے طریقوں سے کھانے پکانے وہ دکھائے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں۔ تو حضور آخر میں صرف آپ سے یہ عرض کروں گا اور یہ پوچھوں گا کہ یہ جو الحمدللہ عید ہمارے درمیان آئی، اس عید کے دوران جو ہم نے ایک منظر دیکھا یا جو بھی ہو رہا ہے اس وقت، حالات پوری دنیا کے اندر ہی ایسے ہیں، ایسی عیدیں شاید بہت سے لوگوں کی زندگی میں پہلی بار آئی ہوں کہ جس کے اندر کافی زیادہ حالات ایسے ہیں کہ باہر نکلنے کے مسائل ہیں، جانا ہے آنا ہے۔ ایسے موقع پہ دعوت اسلامی نے ہمیں کیا کور دیا؟ اور ایسے موقعوں میں عام طور پہ چھوٹی عید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہے بھی کہ لوگوں کا زیادہ رجحان ٹی وی کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں بیٹھنا ہے، کسی رشتہ دار کی طرف بھی جائیں گے تو وہاں بھی جا کر بیٹھنا ہے، اور گھر میں بھی بیٹھے ہیں تو بس بیٹھے ہی رہیں گے۔ چلو بڑی عید میں تو ہے کہ گوشت تقسیم کرنا ہے اور جانور کے معاملات ہیں، تو اس حوالے سے ابھی بھی کوئی پتہ نہیں ہمیں کب تک کیا حالات رہتے ہیں۔ مدنی چینل اس حوالے سے ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے، آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں؟ کچھ یہ چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ نے گائیڈ کر دی کہ مدنی چینل دیکھیں بھائی، تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ یہ کوئی مہینوں ہو گئے نا، 2 مہینے کے لگ بھگ کا عرصہ تو ہو گیا، لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، گھروں میں قید ہو گئے، نظر بند ہو گئے اپنے گھر کے اندر ہی۔ تو الحمدللہ مدنی چینل نے، نگرانی شورا نے خاص اس کے لیے مدنی مشورہ کیا، جو مدنی چینل کے ذمہ داران ہیں، اور خاص پروگرام جو ہے اس کے لیے وہ سلیکٹ کیے، اور اس کا سلسلہ کیا تاکہ لوگ گھر بیٹھ کر علم دین سیکھیں۔ اچھا، ایک ہے دین سیکھنا، ایک ہے دلچسپی کے ساتھ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں جیسے غلام رسول کے کارٹون جو ہیں، اور اس میں دلچسپی کے ساتھ سکھایا جا رہا ہے، ایسے بالکل ایسے، تو بچے بڑے دلچسپی کے ساتھ، اور ملینز اس کو دیکھتے ہیں، ایسے اور ہے تو نیکی کی دعوت بہت اچھے انداز سے، اس طرح ماشاءاللہ تربیت ہے، حسن اخلاق کی بات ہے۔ بالکل یوں سمجھیں کہ جو ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھا پا رہے ہیں نا ماں باپ، غلام مدنی رسول چینل سکھا رہا ہے، غلام رسول سکھا رہا ہے، اور وہ مریم باجی سکھا رہی ہے۔ کئی بار کرنے لگا تھا، کتنی انٹرسٹنگ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں 5-5 6-6 سال کی، دعا ضرور مانگتی ہے وہ، ماشاءاللہ بندہ چپک جاتا ہے سامنے میگنیٹ کی طرح، اتنی پیاری دعا بچی مانگ رہی۔ یہ سمجھیں کہ بازو کا تنظیمی مصروفیت ہوتی ہے نا یار، نہیں دیکھو پھر اٹھنے کو دل نہیں چاہے گا، وہ کام رہ جائے گا، اٹھا نہیں جاتا۔ تو الحمدللہ دلچسپی کے ساتھ، جی جی جی۔ اور یہ دیکھیں، یہ جن کو لوگ مذہبی سمجھتے ہیں نا، وہ تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، انفرادی کوشش کرتے ہیں، اس چیز کا خیال رکھیں، بوریت نہ ہو، ایک دلچسپی، خوشگوار ماحول، اور بہت ہی انداز سے، تاکہ گھل مل کر وہ ترکیب بنے۔ امیر اہل سنت کا انداز دیکھیں کہ وہ، اب تو امیر اہل سنت کی ایج اتنی ہے کہ آپ پہچانے جاتے ہیں، ورنہ آپ کی پہلے جو اتنی ایج نہیں تھی، 30 35 40 سال، تو ڈھونڈنا پڑتا تھا پیر صاحب کدھر ہیں، مریدوں کے درمیان امیر اہل سنت ہوتے تھے۔ تو یہ گھل مل کر دلچسپی کے ساتھ، تو بہرحال مدنی چینل نے الحمدللہ رمضان سے پہلے بھی، اور رمضان میں تو یوں سمجھیں کہ سلسلوں کو ریپیٹ کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہی، اتنے 17 آورز وہ فریش لائیو سلسلے چل رہے۔ اللہ کی رحمت سے عید کے لیے خاص پلاننگ کی جاتی ہے بہت پہلے سے، وہ سمجھیں کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری، رمضان میں عید کی تیاری۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، نگران پاکستان اسلامی کابینہ نے جو ہماری تربیت فرمائی، بلا شبہ ایسا ہی ہے۔ مدنی چینل کے لیے دن رات جو پرفارمرز ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، اور نگران شورا کی ایک اسپیشل انسٹرکشن میں آپ سے چینل پہ شیئر کروں۔ نگران شورا نے بھی ارشاد فرمایا چینل پہ اور سوشل میڈیا پر بھی کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے فریش سٹف لے کر آئیں۔ اگر وہ موضوع ایسا ہے جو بار بار ڈسکس بھی ہوا ہے، اس پر بھی کوئی چیز ایسی ڈھونڈیں، علماء کی خدمت سے، علماء کی مدد سے اور کتابوں سے ڈھونڈیں، پھر اس کو چیک کروائیں اور پھر آپ کی بارگاہ میں پیش کریں، آپ کو سنائیں، آپ کو دکھائیں، تاکہ وہ دلچسپی برقرار رہے۔ آپ مدنی چینل سے وابستہ رہیں۔ مدنی چینل کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے 10 فیس بک پیجز ہیں، جن میں ایک فیس بک پیج میں بالخصوص ذکر کروں وہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن کا۔
رمضان المبارک میں لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی، لوگوں کا رجحان تھا، لیکن چونکہ اجتماعات کے حوالے سے مسائل تھے تو ہم نے اپنے ان پیجز کے اوپر لائیو کورسز آن ایئر کیے. دعوت اسلامی کی بہت سی مجالس سے اپنے کورسز پریپیئر کروائے، اور اس مجلس کے تحت کیونکہ کاؤنٹر یہی ہے، ہم نے وہ کورسز کروائے. ابھی بھی ان کے کورسز جاری ہیں، آپ ان کو وزٹ کریں. عید کے بعد بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول انشاءاللہ عز و جل 100% مواقع آپ کو فراہم کرے گا. آل سولوشنز آر دیر. اور سب سے بڑھ کر جس طرح نگران پاکستان اسلامی کابینہ نے فرمایا، ہم نے تو دارالمدینہ کی بھی آن لائن کلاسز شروع کی تاکہ وہ بچے گھروں میں ہیں، چھوٹی عمر کے بچے ہیں، آن لائن ان کو ہم پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے، ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ایسی عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر بہار عید ہے، اللہ کا احسان ہے، پل مسرت ہے مسلمان، عید کی کیا شان ہے.